ایک صاحب نے 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی. کتنے سال تک؟ 9 سال تک. اچھے بھائی بات ہے نا بڑی. 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل. دیکھیں انس بھائی 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی. جب گھر واپس آئے تو بوڑھی ماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی. ماں سے سلام کیا, ہاتھوں کو چوما, اس کے قدم کو چوما اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے. روٹی لائی اور اسے گیلا کر کے اپنی ماں کو کھلایا, پانی پلایا. ماں نے کہا بیٹے بہت ہے. جب رات میں ماں سونے کے لیے ایک پروگرام بنا رہی تھی تو بیٹا جو مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا ماں کے پیر دبا رہا تھا. جب ماں کی آنکھ لگنے والی تھی تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے, یہ جو دروازہ ہے نا 2 پلے والا, اس میں سے ایک پلہ بند کر دو, ایک پلہ کھول دو. ایک پلہ بند کر دو, ایک پلہ کھول دو. وہ جو بیچارے مدرسے میں پڑے ہوئے تھے نا وہ گئے, انہوں نے داہنا پلہ بند کر دیا اور بایاں کھول دیا. ماں نے کیا کہا تھا؟ ایک پلہ بند کر دو اور ایک کھول دو. انہوں نے کیا کیا؟ داہنا بند کر دیا اور بایاں کھول دیا. ٹھیک جیسے وہ کہ ماں کا پاؤں دبا رہے تھے وہ مولوی صاحب, پھر یاد آئی ماں کی بات. ماں نے کہا تھا میرے بیٹے ایک پلہ بند کر دو, ایک کھول دو. تو ہو سکتا ہے کہ امی نے بایاں پلہ بند کرنے کے لیے کہا ہو. سمجھ گئے؟ اٹھے, دایاں پلہ کھول دیا اور بائیں پلے کو بند کر دیا. پھر آ کے اپنی ماں کا پاؤں دبانے لگے. پھر خیال آیا یار امی تو سو گئی, پتہ نہیں امی نے دایاں پلہ بند کرنے کے لیے نہ کہا. امی کو سکون ملے نا, وہ تیز ہوا چلتی ہے, امی کو ٹھنڈک ہو. تو اٹھے اور دایاں پلہ بند کیا, بایاں کھول دیا. پھر آ کے بیٹھے رہے, پھر رونے لگے. اٹھے, پھر یہ سوچ کے چلے گئے کہ شاید امی نے بایاں پلہ بند کرنے کے لیے. رات بھر یہی کرتے رہے, کھٹ کھٹ, کبھی دایاں بند کرتے, کبھی بایاں بند کرتے, کبھی دایاں بند کرتے, کبھی بایاں بند کرتے. صبح فجر کی اذان ہو گئی. ماں کی آنکھ کھلی. ماں نے کہا بیٹے کیا کر رہا ہے؟ بولے امی کچھ نہیں, آپ کے پیر دبا رہا ہوں. تو بولے کہ بیٹے یہ رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کیوں آتی رہی؟ تو رو کے بولے امی معافی چاہتا ہوں, آپ نے کہا کہ بیٹے ایک پلہ بند کر دے, ایک پلہ کھول دے, تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سا پلہ بند کرنا ہے, کون سا کھولنا ہے. وہی رات میں کبھی دایاں بند کرتا تھا, کبھی بایاں کھولتا تھا, کبھی بایاں بند کرتا تھا, کبھی دایاں کھولتا تھا. یہی کرتا رہا. اماں مجھے معاف کریں, میں نے غور نہ کیا آپ کی بات پر, آپ کی نیند میں خلل تو نہ پہنچا. ماں نے کہا میرے بیٹے یہ تم نے کہاں سیکھا؟ بولے امی میں نے یہ مدرسے میں سیکھا. میں نے یہ بتایا گیا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, ماں کے جذبے کی تعظیم کرو. تو ماں نے کہا میرے بیٹے میرے چہرے کی طرف دیکھ. جب بیٹے نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تب ماں نے کہا اب میرے بیٹے اب تو قبلہ کی طرف, پچھم کی طرف, کعبے کی طرف جو دیوار ہے اس دیوار کی طرف غور سے دیکھ. بیٹے نے کہا کہ جب میں نے دیوار کی طرف دیکھا تو مجھے دیوار نظر نہیں آ رہی تھی, البتہ خانہ کعبہ کی دیوار ضرور نظر آ رہی تھی. خانہ کعبہ کی دیوار نظر آ رہی تھی. میں ماں کے قدم سے لپٹ گیا. میں نے کہا ہماری ماں گھر بیٹھے بیٹھے کعبے کی زیارت تو نے کرا دی. کہا جو تو نے مدرسے میں پڑھا ہے اس تعلیم نے تجھے میرے قدموں تک پہنچایا ہے, میری خدمت نے تجھے اللہ کے گھر تک پہنچا دیا ہے. اللہ اللہ. ماں سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ حضور غوث اعظم سرکار اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے. کہیں بھی جاتے ماں سے اجازت لے کے جاتے. تو مائیں اگر گھر پہ ہے تو انشاءاللہ ماں سے پوچھیں گے. بولے بھائی بولے, ماں سے اجازت. بہت نازک ہوتی ہے ماں. ماں اگر روٹھ جائے تو بڑی دقت آتی ہے. سرکار محبوب الہی کا شہر دلی ہے, ان کے دلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی. کسی نے کہا کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں, کسی نے کہا کہ سرکار دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے. تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں رکو رکو انشاءاللہ ابھی ہوگی. اندر گئے, ایک دھاگا لے کے آئے اور دھاگا لانے کے بعد اپنے ہاتھوں میں لیا. کہا اے میرے مولا اس دھاگے کے صدقے میں بارش برسا دے. جیسے اتنی دعا مانگی بارش ہونے لگی. اور زور سے بارش, اونچی بولے بارش کی جان ہے. تو مائیں زندہ ہیں جن کی پھر سے ہاتھوں کو اٹھائیں. گھر سے نکلتے وقت ماں کے ہاتھ چوم کے نکلو گے انشاءاللہ. ہاں اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو تو اپنی ماں کی قبروں پہ ہفتے میں 1 مرتبہ جایا کرو انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ, بولے آپ دل سے بولیں انشاءاللہ. اس کو آپ عمل میں لائیں انشاءاللہ. سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی اور بارش ہونے لگی. جب بارش ہونے لگی جلی جل تھل ہو گئی,
دلی بارش سے سرابور ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ شیخی آپ نے کیا دعا مانگی ہے کہ دلی میں بارش ہونے لگی؟ سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ماں کے دوپٹے کا ایک دھاگا وسیلے کے طور پر پیش کیا تھا. تمہارے گھر میں تو پورا مجسمہ موجود ہے یار، کیا دقت؟ میرے آقا حضور غوث اعظم کی بارگاہ نور و کرم کے معاملات دیکھیں کس قدر بلند ہیں، کس قدر بلند ہیں. اکثر و بیشتر میٹھی چیزیں لے کر کے غوث پاک جنگلوں میں چلے جاتے تھے. یہ بات بہت کم سنی گئی ہے. جنگلوں میں غوث پاک چلے جاتے. میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے یہ غوث پاک میٹھی چیزیں لے کے جنگلوں میں کیوں چلے جاتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے چلے جاتے تھے کہ جنگلوں میں بھی چونٹیاں رہتی ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، ان کی غذا کا بھی انتظام تو اس کے ذمے ہے نا جو اپنے وقت کا غوث اکبر ہے. کیونکہ چونٹیوں کے بھی غوث اعظم ہے. ایک ہم ہیں کہ اپنے پیروں سے اس چونٹی کی نسل کو مسلتے ہوئے چلتے ہیں. ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمیں اس مخلوق سے پیار کرنا چاہیے. معلوم ہے آپ کو ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں سے چونٹی کو مسل دیا تو اللہ نے ولایت چھین لی. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ نے ولایت چھین لی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے، ذرا پیار سے کہہ دیو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث پاک اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے. وجہ بتا دوں، غوث پاک کی امی کی جب شادی ہوئی تو شادی کے 25 30 35 40 45 50 55 59 سال تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. 60 سال جب غوث پاک کی امی کی عمر ہوئی تب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. سبحان اللہ. غوث پاک کی امی کی عمر کتنی ہوئی؟ 60 سال. اللہ کا شکر ہے کہ اچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے غوث پاک کی امی کی مزار پر حاضری دی ہے جو ایران میں. میری بڑی خواہش تھی غوث پاک کی امی کی مزار اور غوث پاک کے ابو کی مزار شریف دیکھوں، وہ شہر دیکھوں، وہ پہاڑ دیکھوں، وہ پانی کا بہتا ہوا ایریا دیکھوں جس میں سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا. ابھی 4-6 مہینہ پہلے ایران گیا تھا تو زیارت ہوئی تھی. بڑی مبارک بارگاہ ہے غوث پاک کے امی کی. صوفیہ فرماتے ہیں جو کہہ دو گے وہ غوث پاک سے کہہ دیں گی. غوث پاک اپنی ماں کی بات کبھی نہیں کاٹتے. جو جانا چاہتا وہاں تو اٹھا کے بول دیں انشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں کو زمین پر بیٹھنا، بھیگتے ہوئے ماں بہنوں کا بیٹھنا قبول فرما لے. انہیں زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار دکھا دے. غوث پاک اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے. گھر سے نکلتے تو ماں کے پاؤں کو ہاتھوں کو چوم کے نکلتے تھے. جب کہیں جانا ہوتا تو ماں سے اجازت لے کے نکلتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی ماں سے دعاؤں کی خواستگار ہوتے. کہتے امی دعا کر دو، امی دعا کر دو. ایک ہم ہے کہ بوڑھی ماں رہتی ہے. ہم ممبئی اور کلکتہ بھی جاتے ہیں نا اور گلف کنٹری عرب بھی جاتے ہیں نا تب بھی قاعدے سے اپنی ماں کو سلام نہیں کرتے. السلام علیکم کہتے چلے گئے. یہ غلط طریقہ ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. جن کی ماں زندہ ہے بس صرف ماشاءاللہ. یہ میری کم نصیبی ہے. اللہ کا شکر ہے میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. 3 سال پہلے محرم شریف کی 10 تاریخ کو ہوا ہے. عاشورہ کے دن ہوا ہے. امام حسین کی شہادت کے دن ہوا ہے. اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. اب بہت سوچتا ہوں تو آپ کی ہی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں. میری ایک بات یاد رکھو گے انشاءاللہ. بولیں ہاتھوں کو اٹھائے رکھیں جن کی ماں زندہ ہیں. اٹھائے رکھیں انشاءاللہ. اٹھائے رکھیں. آپ میری اس بات کو سن کے بھلے چلے جائیے گا لیکن ایک بات یاد رکھ لو. جب کبھی بھی گھر سے باہر دکان کے لیے اسکول کے لیے جانا تو اپنی ماں سے اجازت لے کے ماں کا ہاتھ چوم کے جانا ہے انشاءاللہ. کتنے لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ اپنی ماں کا ہاتھ چومیں گے انشاءاللہ. امی مجھے بازار جانا ہے ہاتھ چوم کے جائیے گا انشاءاللہ. بولیں انشاءاللہ. اور جن کی مائیں زندہ نہیں ہیں اپنی ماں کی قبر پہ کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور جایا کریں انشاءاللہ. جن کی ماں زندہ نہیں ہے قبر میں ٹھیک ہے انشاءاللہ. بولے آپ. غوث پاک اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے. اے لوگوں ماں سے محبت کرنے کا انعام کتنا ہے.